السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں ڈھیر سارے نبی اور پیغمبر جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے وہ بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو توحید کے بارے میں وہ آگاہ کریں، ان کو حکم دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور طاغوت کی عبادت سے بچے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ آپ کے الہ نہیں ہیں، وہ ساری مخلوق ہیں، تو آپ ان کو یہ حکم دیں۔ تو یہ سارے نبی اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام میں، بنی اسرائیل میں جس طرح ہے اور اس طرح عاد اور سمود کی قومیں تھیں، ان میں اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا دعوت توحید دے کر، اور اسی طرح اہل صدوم کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بڑی ہی بے حیا، بڑے ہی بے شرم اور بڑے ہی بدفعلی کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اس قوم میں یہ بڑے ہی مشہور تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی خوبصورت لڑکا آ جاتا تو یہ اس کو ڈھیر سارے گروپوں کی شکل میں اس کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی مہمان آ جاتے، اس میں اگر کوئی لڑکے ہوتے تو یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے پاس ویسے کوئی مہمان آ جاتا تھا تو ان کو جو ہے یہ فاقوں سے مار دیتے تھے، ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، ان سے پوچھتے نہیں تھے، ان کے کپڑے بھی اتار لیتے تھے۔ انہوں نے ڈھیر سارا علاقہ میلوں تک دور جو ہے انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ بنایا ہوا تھا علاقہ، جس میں یہ جو ہے ان کو مار بھی دیتے تھے۔ بدفعلی کرنے کے بعد یہ دفن بھی وہیں پر کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کا بہت سارا علاقہ تھا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو جنہیں اہل صدوم سے یاد کیا جاتا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم، اور ان کا کام جو تھا وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو جب بھیجا تو انہوں نے بھی دعوت توحید دی ان کو، اور ان کو جو ہے حکم دیا اپنی قوم کو کہ میرے لوگوں، میری قوم، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بڑا ہی کبیح کام ہے، بڑا ہی غلیظ کام ہے۔ اس کے لیے میرے قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی لذت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کو نہ نبی سمجھا، نہ ان پر ایمان لائے، اور نہ ہی ان کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے، ہم سے جو ہے وہ کرنے والے بات، آپ میں کیا جرت ہے، آپ کو ہم اپنے یہاں اس علاقے سے بھی نکال دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنے نبی لوط علیہ السلام سے کی۔ لوط علیہ السلام اکثر ان کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہتے تھے، دعوت اللہ اور یہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے تھے، لیکن یہ لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اگر نبی بنایا ہے تو پھر ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے اس کبھی کام سے جو ہے وہ باز نہ آئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو دو جو ہے لڑکے دیکھے، نو عمر لڑکے ان کی طرف آ رہے ہیں، خوبصورت جوان۔ تو جب لوط علیہ السلام نے دیکھا تو دوڑ کر ان کی طرف آئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکے میری قوم کے ہتھے چڑھ جائیں اور یہ میری قوم ان کے ساتھ بدفعلی کرے۔ تو ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، تو ان کو بچانے کے لیے ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ میرے گھر جو ہے تشریف لے کر آئیں، آپ کو ان لوگوں سے بڑا خطرہ ہے، آپ میرے گھر میں آئیں۔ تو جب یہ ان دونوں جو ہے وہ نوجوانوں کو اپنے گھر لے کر آئے تو ان کے گھر میں ان کی بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، وائلہ نام تھا، جو کہ ایمان نہیں لائی تھی اور وہ منافقہ تھی۔ وہ ظاہری طور پر تو لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی اور باقی جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ تو یہ پچھلے دروازے سے نکل کھڑی ہوئی، پچھلے دروازے سے جا کے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ، قوم کے پاس جا کر بتایا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، میں آپ کے لیے خبر لے کر آئی ہوں کہ ہمارے گھر میں دو خوبصورت جوان آئے ہیں، جن کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے، اتنے خوبصورت ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کی
اور انہیں گناہ کی طرف مائل کیا۔ تو ساری قوم جو ہے آنن فانن لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور بولنا شروع کر دیا۔ کچھ نے تو جو ہے دروازہ بھی پیٹنا شروع کر دیا، اور اندر جو ہے لوط علیہ السلام ان دو نوجوانوں کو ساتھ لیے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ میری جو ہے قوم یہ ایسے کام کرتی ہے، تو آپ تو میرے مہمان ہیں، آپ جو ہے ایک کمرے میں چھپ جائیں، میں ان سے جو ہے وہ جو بات کرتا ہوں۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے بات کھڑے ہو کے کی، لوگوں باز آ جاؤ، یہ بڑا ہی برا کام ہے، بڑا ہی کبھی کام ہے، اس کے لیے میری عورتیں موجود ہیں، میری قوم کی عورتیں موجود ہیں، آپ ان سے اپنی لذت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا جو ہے وہ ضرورت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، چپ چاپ جو ہے یہ نوجوان ہمارے حوالے کر دیں، نہیں تو ہم جو ہے اندر گھس کر ان جو ہے نوجوانوں کو لے کر جو ہے ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام جب یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ان نوجوانوں کے سامنے میرا جو ہے وہ مہمان نوازی یا جو ہے میری وہ جو ان کے لیے عزت ہے اس کی جو ہے یہ کوئی جو ہے وقت نہیں رہے گی، مجھے جو ہے بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا، تو یہ اپنے جو ہے وہ عمر نوجوانوں سے فرما رہے تھے کہ ھذا یوم عصیب، آج کا دن میرے لیے بڑا ہی مشکل ترین دن ہے۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا، عمر نوجوانوں نے لوط علیہ السلام کو دیکھا اور جو یہ قوم جو ہے اوپر دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس وقت جو ہے انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ میکائیل ہیں، میں جبرائیل ہوں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہم بھیجے گئے ہیں کہ ان پر جو ہے عذاب کا ایک جو ہے وہ ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے، ہم اسی کے لیے یہاں اس آبادی میں آئے ہیں اور آپ پر حقیقت ہم واضح کر دیں کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ چپ چاپ یہاں سے نکل جائیں، ابھی رات کا آخری پیر چل رہا ہے، آپ یہاں سے نکل کھڑے ہوں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ ان کے لیے ایک جو ہے ٹائم مقرر ہے، صبح صادق سے لے کر اشراق تک ان تک اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہے۔ تو لوط علیہ السلام اپنے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ نکلتے ہیں، کچھ دیر جاتے ہیں تو ان کی بیوی جو اصل میں منافقہ تھی، وائلہ، وہ آگے بھی دیکھتی تھی پیچھے بھی دیکھتی تھی، اور آخر کار وہ پیچھے ہٹ گئی اپنی قوم میں جہنم میں واصل ہونے کے لیے، دوبارہ اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ آ گئی، جبکہ لوط علیہ السلام ہجرت کر گئے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ عذاب اللہ کا جو ہے وہ شروع ہوا۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر ایسے آیا کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کے اوپر والی جگہ جو ہے وہ اوپر والی جگہ جتنی بھی تھیں، چھتیں وغیرہ یا اوپر والے مکانات جو تھے، ان کو اکھاڑ دیا اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ان کو لے کر جو ہے وہ اوپر چلے گئے۔ اوپر جو ہے جا کر یہ بھی بتایا جاتا ہے اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ گدھوں اور کتوں اور مرغوں کی آوازیں بھی آسمان والوں نے سنی، تو اتنا اوپر جا کر پھر جو ہے ان کو زمین پر جو ہے وہ پٹخ دیا گیا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب پتھروں کے برسنے سے جو ہے وہ نازل ہوا۔ ہر آدمی کے نام کا، ہر بندے کے نام کا الگ الگ پتھر تھا جو اسے لگتا تھا، اور اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے غضب میں جو ہے وہ شامل کیا، اور ان پر یہ صبح صادق تک یہ سارا عذاب جو ہے وہ آتا رہا، اور ان کو منہ کے بل اللہ تعالیٰ نے ساری بستی کو تہس نہس اور برباد کر دیا۔ جناب ماہرین آثار اور محققین، ادارے تحقیق کرنے والے، انہوں نے اس جگہ کا جائزہ لیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ یہ ڈیڈ سی ہے، اور یہ اسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا پانی اتنا زہریلا ہے اور اتنا کالا ہے کہ کوئی مچھلی یا کوئی مینڈک اگر اس کو جو ہے وہ پی لے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، اور ماہرین نے دیکھا ہے
کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تھا اہل صدوم پر، تو اس وقت یہ اپنے روزمرہ کے کام کر رہے تھے، کھیتی باڑی کرنی، پانی اکٹھا کرنا، جانوروں کے لیے جو ہے وہ سارا جو ہے نکالنا. تو یہ کاموں میں مصروف تھے جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. تو ان کی گلیاں اور کھنڈرات یہ آج بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بت بھی جو ہیں عبرت کے لیے جو ہے وہ جو ہے بنے ہوئے ملے ہیں، جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب بھیجا. آج آپ یہ جانتے ہیں، آج 2024 میں، اور اتنی جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، اور جدید دنیا ہے. اس جدید دنیا میں بھی یہ بد فعلی کا کام، کہیں تو ملکوں میں ان کو جو ہے وہ قانونی حیثیت بھی حاصل ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، اور اسی طرح لڑکی لڑکی سے کر سکتی ہے. تو ان کو جو ہے ڈھیر سارے معاشروں میں، مغربی معاشروں میں، تو یہ بالکل جو ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنا جو ہے معاملہ جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہے، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، وہاں پر یہ جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اسلام میں، ہمارے پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں یہ چیز بڑی ہی بدفعلی سے جو ہے وہ اس کو آئین اور قانون بالکل تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی جو ہے مذہب کوئی تسلیم کرتا ہے. لیکن مغربی ممالک میں ان کو جو ہے آئینی اور قانونی حیثیت حاصل ہے. لیکن ہمیں سب نے جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے کام بڑا غلط ہے، اور یہ ایسا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور اس کی وعید کا جو ہے یہ جو ہے خبر دیتا ہے. اگر یہ کام اپنی قوموں میں کیے جائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی قوم میں پیدا کیا ہے کہ جس میں یہ سارا بتا دیا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ آئینی اور قانونی ہے، اور یہ جو ہے بڑا ہی غیر انسانی اور غیر فطری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر اور صحیح اسلام پر اور جو ہے ہدایت پر جو ہے وہ رکھے، اور ان برے کاموں اور ان برے جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبیرہ گناہ ہیں ان سے جو ہے محفوظ فرمائے، اور آخرت میں ہماری بخشش اور بھلائی کا سبب بنے. بہت شکریہ.